لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آج صبح جو میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی، کم از کم وہ احباب جو فکر مند ہیں اپنے پیسوں کے لیے اور اپنے فیوچر کے لیے، انہوں نے یقیناً وہ میری ویڈیو ضرور دیکھ لی ہوگی۔ میں نے گروپ میں دیکھا ہے کہ آج صبح سے بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ میں ہر سوال کا جواب تو سر دست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، دوں گا جواب تسلی سے جب میں ایزی ہوں گا، سارے سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اور میں سر دست صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا، میرے انتہائی قابل احترام جاوید بھائی کا ایک وائس نوٹ ڈفرینٹ گروپوں میں گردش کر رہا ہے کہ ہم نے ویریفیکیشن کی ہے کہ راجہ ریاض جو ہے وہ پتہ نہیں 16 اپریل 2018 کو قطر گیا تو 18 تاریخ کو ہی واپس آ گیا، اور پھر اس کے بعد ایز یوزول جو ہماری امت کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو فرسٹ آف آل تو میں جاوید بھائی سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس چول آدمی نے بھی آپ سے یہ گفتگو کی ہے، معذرت کے ساتھ اس نے صرف میرے فیس بک اکاؤنٹ سے میری اس وقت کی ٹریولنگ دیکھی ہے۔ اس واہیات آدمی کو یہ نہیں پتا کہ یس 16 اپریل کو میرا ڈپارچر تو ضرور تھا فار قطر فرام پشاور ایئرپورٹ، لیکن اس کے بعد میں کس کس کنٹری گیا اور واپسی پہ میں نے کس ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص میرے انتہائی سادہ سے جاوید بھائی کو کوئی بھی انفارمیشن دے گا، اس نے کہنا یہ 100% سچ ہے۔ تو گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ اگر مسئلہ صرف میرا ترکی جانے کا ہی ہے، میں آج ترکی چلا جاتا ہوں، آج استنبول میں سے بیٹھ کے میں اپنی لائیو ویڈیو بنا دیتا ہوں، کیا کمپنی چل جائے گی؟ کیا یہی ایشو رہ گیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کہوں، کس کس بات کا جواب دوں۔ صبح کی ویڈیو میں ایک تفصیلی بات کی ہے، سو نہیں رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آئی ٹی ٹیم لگی ہوئی ہے، جو چیزیں بن رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ گائے بگائے شیئر بھی کر رہے ہیں۔ جاوید بھائی، فاروق بھائی، کیا نام ہے، خالد فاروق بھائی اپنی آنکھوں سے ویب سائٹ دیکھ چکے ہیں، ویب سائٹ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں نے ان کو دکھائی ہے، جس کی وجہ سے آج ہر بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے جی مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ۔ یا تو پھر ہم ان سارے لاکھوں لوگوں کو ویب سائٹ دکھانا شروع کر دے، یا پھر اس کو لائیو کر دے، پھر ہو گیا ہم سے کام۔ جو ہمارا کرنے والا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور جاوید بھائی کے ساتھ سیم جو صورتحال چل رہی ہے، وہ مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب کسی کے گھر گئے تو ان کو گدھے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا یار مجھے گدھا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس نے کہا کہ نہیں یار وہ گدھا تو فلاں آدمی لے کے گیا، گدھا گھر پہ اس وقت نہیں ہے۔ ابھی وہ ان کی بات چیت ہو ہی رہی تھی تو جو پچھلا گھر تھا وہاں سے ایک گدھے نے ہانکنا شروع کر دیا، تو جیسے ہی گدھے کی آواز آئی تو وہ بھی چونکہ سادہ سا بندہ تھا جاوید بھائی کی طرح، وہ شروع ہو گیا اس بندے پہ، بڑے افسوس کی بات ہے مجھے تم سے یہ توقع ہی نہیں تھی، تم جھوٹ بولو گے، گدھا تمہارے گھر پہ کھڑا اور تم مجھے انکار کر رہے۔ تو اس نے آگے سے سمپلی اتنا جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے میری بات پہ تو ٹرسٹ نہیں کیا لیکن اس گدھے کی باتوں پہ یقین کر رہے ہو۔ تو جاوید بھائی ایسے گدھوں کو اگنور کرے۔ بڑی ایک سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے، جو ایک انسانی بس میں ہوتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، کریں گے۔ سیکنڈ، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو سیکیور انیکس ہے، یہ پاکستان کے لیے تو ہے ہی نہیں، پاکستانیوں نے تو صرف پروفٹ انجوائے کرنا ہے۔ جس وقت بات وہی ہے، گھنٹے لگے 2-4 دن لگے، جو بھی ٹائم لگتا ہے، ڈیفینیٹلی سسٹم لائیو ہوگا، اور پاکستانیوں نے صرف پروفٹس لینے ہیں، یہ صرف ایک لائبلٹی ہے، سیکیور انیکس کے گلے میں صرف ایک ڈھول ہے، یہ اس شخص کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری ریکویسٹ کو آنر کیا ہے، ادروائز آج بھی ہم صرف نیب کی طرف دیکھ رہے ہوتے، آج بھی ہم صرف عدالت کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے، یہ آپشن ہونی ہی نہیں تھی۔
تو میں جاوید بھائی سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دوست اور دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں. میں نے رات بھی کہا تھا کہ تھرڈ پارٹی ہے جس سے یہ بات ہضم ہو ہی نہیں رہی ہے کہ یہ سارے کیوں ایک پیج پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب وہ آپس میں لڑائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے, دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل لیں, لیکن ہم دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے. جو ہمارا کام ہے ہم کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے ایز ارلی ایز پاسبل. ریزن کہ شاید ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ جلدی اس وقت کمپنی کو ہو, آپ سے زیادہ جلدی ہو سکتا ہے ہمیں ہو. اور میں تمام احباب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, اگر آپ کو گھر بیٹھے ایک پازیٹیو انفارمیشن مل رہی ہے, اگر آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے اللہ نے آپ کی سن لی ہیں, تو پھر اس چیز کی قدر کریں. وہ لوگ کہ جن کا نہ تو آنا ٹکا لگا ہوا ہے, یا وہ لوگ کہ جو 2 گنا سے زائد کما چکے ہیں, یا وہ لوگ پتا ہے ہمیں جن لوگوں کو گروپوں سے ریموول ماری گئی, کیوں ماری گئی ہے, ایویڈنس دیکھتے ہوئے بیک وقت 3 کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, گروپوں میں آتے ہیں, گروپ بناتے ہیں. گروپ کیا بناتے ہیں, میں 12 کہہ چکا ہوں. ڈاؤن لائن کتنی ہے, ہارڈلی 10-12, 500 بندہ انہوں نے اپنے گروپوں میں بٹھایا ہوا ہے. کیوں؟ صرف ان کو ادر کمپنی میں انویٹیشن دینے کے لیے. تو میں سارے احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ وقت ہے, دوست اور دشمن کی پہچان سیکھے. آپ کے ساتھ مخلص کون ہے اور آپ کو الٹے راستے پہ کون بندہ چلانا چاہ رہا ہے. اسی بات پہ آ جاتے ہیں نا کہ جو احباب کہتے ہیں جی کینسل کروا دیں گے, یہ کروا دیں گے, بیل کینسل ہو جائے گی, فلانا کچھ کر لیں گے. اوکے بھائی, صاحب بھائی نے تو جب وہ جیل سے باہر آئے تھے تو مہینے بعد ہی انہوں نے کہا تھا یار میرا دل کر رہا ہے کہ یار میں واپس چلا جاؤں, میں جیل کے اندر ہی سکھی تھا. اگر اس کو واپس جیل بھجوا کے آپ کو کوئی بھی شخص گارنٹی کرتا ہے کہ وہ آپ کو پیسے دلوا دے گا, ہم کہیں گے کہ جی کل کی بجائے آج اس کو آپ جیل بھجوا دیں. بار بار ہم سے دماغ کی لسی اور دہی نہیں بن سکتی ہے, ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا کوشش کریں, کوئی بھی بک بازی ہوتی ہے, کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے, اس کو جسٹ اگنور کریں, جسٹ اگنور. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے انشاءاللہ ہم یہ چیز کر کے دکھانے والے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جن کو اس وقت یہ مروڑ اٹھ رہا ہے نا, ریزن کہ اب لوگ ان کے منہ پہ لانتے بھیجتے ہیں کہ لاسانی میں تم نے ہمیں پھنسایا تھا, پے ڈائمنڈ میں تم نے ہمیں پھنسایا تھا, جی ٹی میں تم نے ہمیں پھنسایا تھا, پرپال میں تم نے ہمیں پھنسایا تھا. کس کمپنی کا نام لوں؟ وہاں سے تو آپ ہمیں کچھ نہیں لے کے دے سکے, لیکن الحمدللہ جس کا میڈیا ٹرائل ہوا, جس کا سوشل میڈیا پہ جس کی مٹی پلیت کی گئی, آج بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی, دیٹ از ون اینڈ اونلی سیف الرحمان نیازی, جو پاکستان کی ہسٹری میں ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ بیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیسز نیب میں بینک اکاؤنٹ سیز, پراپرٹی سیز, پھر بھی ایک درمیانی راستہ نکالا گیا. اور میں تھینک فل ہوں مسٹر کین کا کہ جس نے ہماری ریکویسٹ پہ یہ کام کیا, اور یہ ایک نئی ہسٹری پاکستان میں لکھی جانے والی ہے کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے, جنہوں نے دینا ہوتا ہے نا, جو نسلی ہوتے ہیں, جو خاندانی ہوتے ہیں, وہ پھر دیا بھی کرتے ہیں. اور کین سے مجھے یاد آیا جاوید بھائی, جیسے میری ٹریول ہسٹری آپ کو کسی نے میرے صرف فیس بک کی ایک پوسٹ اٹھا کے تو دے دی ہے نا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کین کی بھی ہسٹری آپ کو ایسی ہی ملے گی, اور آپ نے اس پہ بھی اتنا ہی یقین کرنا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو. آپ کمیٹی کے ممبر ہیں, میرے لیے کل بھی, آج بھی اور آنے والے کل بھی آپ انتہائی قابل احترام ہوں گے. باقی اگر آپ نے کمیٹی میٹنگ میں میسیجز پڑھے ہوں, سب سے پہلے سید قمر زیدی صاحب, بیکاز ہی از ان پکچر کہ کتنا ایک ٹائم رہ گیا ہے سسٹم کو آپریشن میں آنے کے لیے, اس نے یہ بات کی کمیٹی میٹنگ میں. وہ میسج آپ کے سامنے ہے کہ راج صاحب سٹیمپ پیپر کے لیے ڈیٹ دیں, کس دن آئے.
خالد فاروق صاحب نے بتایا کہ میری کچھ مجبوریاں ہیں، مہربانی کیجیے گا کہ آپ 4-5 تاریخ کے بعد ہی میٹنگ رکھیں، سٹیمپ پیپر لکھنے کے لیے مین وائل سسٹم آن ہو چکا ہوگا۔ تو میں نے کیا گزارش کی کہ نہ 2-3، کیونکہ ویکینڈ ہونا چاہیے، آپ لوگوں نے بھی دور سے آنا ہوگا، تو 6 تاریخ کو ہفتہ بنتا ہے، ہم لاہور میں اکٹھے ہوں گے اور ہم سٹیمپ پیپر لکھیں گے۔ کیا یہ چیز گروپ کے اندر موجود نہیں ہے، کمیٹی میٹنگ کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہمارے دروازے کل بھی کھلے ہوئے تھے، آج بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یس وہ ان لاکھوں لوگوں کو پیسے لے کے دے سکتا ہے، ان کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو فالو کریں گے، ملک نوید صاحب ان کو فالو کریں گے، آئیں بھائی لے دیں اور ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ مزید میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات بعد میں کروں گا، ابھی یہ تھوڑے لکھے کو پورا ناول سمجھیے گا، جو ہم کر رہے ہیں خدا رسول کا واسطہ ہے، ہمیں کر لینے دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔